السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ احمد فراز کا سلام پہنچے۔ وہ تمام ناظرین جو ہمارے چینل سنا ٹی وی چینل کے اوپر نئے ہیں اور وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، لائک بھی کر لیں اور شیئر بھی کر لیں۔ اور جو ناظرین ہمارے چینل کے اوپر پرانے ہیں وہ ہمارے چینل کی زیادہ سے زیادہ شیئر کر لیں، ساتھ ساتھ میں کمنٹس بات کر لیں، جس موضوع کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ ہم بات کریں اس پر بات ہو جائے انشاءاللہ۔ آج ہمارے ولاگ کا جو موضوع ہے یا عنوان ہے یا ٹاپک ہے وہ ہے سوشل میڈیا کی اہمیت۔ اور سوشل میڈیا کی اہمیت کے اوپر ہم صرف آج پولیٹیکلی ہم بات کر سکتے ہیں اور بہت سے وہ چیز موضوعات کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم پولیٹیکلی ایک بات کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا جب نہیں تھا تو الیکٹرانک میڈیا تھا، الیکٹرانک میڈیا جب نہیں تھا تو پرنٹ میڈیا تھا، اور پرنٹ میڈیا جب نہیں تھا تو پروپیگنڈا تھا۔ تاریخ کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ میڈیا کو جن لوگوں نے بہتر انداز میں استعمال کیا ہے یا اس سے جو فائدہ اٹھایا ہے تو وہ ایک تو جرمنی کے ہٹلر تھے۔ اس نے پروپیگنڈا کو بہت زبردست طریقے سے بیچا، اپنے نیریٹو کو بیچا، اپنے بیانی کو بیچا، اور لوگوں نے اس کو گھین بھی کیا۔ موجودہ دور کے اندر اگر کسی نے بہتر انداز سے پرنٹ میڈیا کو، الیکٹرانک میڈیا کو، سوشل میڈیا کو یا پروپیگنڈا کو بہتر انداز میں لوگوں کے سامنے اپنے بیانی کو اس کے ذریعے پیش کیا تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ اور تیسری اگر کسی قوت کو ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکلی کو اگر وہ سٹرانگ ہو گئے ہیں اور اس کو بیانی کو آگے لوگ گین بھی کر رہے ہیں اور آنکھیں بند کر کے اندھا اعتماد کر رہے ہیں، تو سوشل میڈیا کا اگر کوئی کنگ ہے تو وہ عمران خان ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں۔ اگر حکومت کے ویلاگر ہیں یا یوٹیوبر ہے یا الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا کے جو لوگ ہیں، اپوزیشن کے جو پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں یا یوٹیوبر ہیں یا ویلاگر ہیں، اسی کے علاوہ غیر جانبدار جتنے بھی ہیں، سب کے سب عمران کے بیانی کو گین کر رہے ہیں، اس کو بیچ رہے ہیں، اسی کے ذریعے اپنے رزق کو کمائی کر رہے ہیں۔ کوئی اس کے اوپر ویلاگ بنا رہا ہے، کوئی اس کے اوپر ٹک ٹاک بنا رہا ہے، کوئی اس کو فیس بک کے اوپر پروموٹ کر رہا ہے، کوئی اس کو ٹی وی کے اوپر پروموٹ کر رہا ہے، کوئی اس کو کیبل کے اوپر پروموٹ کر رہا ہے، کوئی اس کو اخبارات کے اندر پروموٹ کر رہا ہے۔ یعنی کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں عمران خان کے اوپر بات نہیں ہو رہی، جہاں عمران خان کے تحریک انصاف کے بارے میں بات نہیں ہو رہی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں یا سننے والے ہیں وہ بھی عمران خان کے بارے میں نہ صرف سننا چاہتے ہیں بلکہ اس کے حق میں سننے والوں کو زیادہ وہ توجہ بھی دیتے ہیں، اور جو عمران خان کے خلاف بولتے ہیں وہ اس کی ٹریننگ بھی کرتے ہیں، اس کی کھچائی بھی ہوتی ہے۔ لیکن جس طرح میں نے کہا، تین طرح کے لوگ ابھی بھی ہیں جو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، جو عمران خان کے مخالفین ہیں، جو عمران خان کے حق میں ہیں یا جو غیر جانبدار ہے۔ عمران خان نے سوشل میڈیا کا بہترین انداز میں استعمال کیا، انہوں نے اس کے اوپر خرچہ بھی کیا، لوگوں کو ہائر بھی کیا، پیسے دے کر بھی کام کر رہے ہیں، بغیر پیسوں کے بھی کام ہو رہے ہیں، اس کے ورکر جو ہے نا اس کے بیانوں کو گین کر رہے ہیں، اور اس نے سوشل میڈیا کی کوئی پلیٹ فارم، چاہے فیس بک ہو، چاہے فیس بک کے ریل ہو، انسٹاگرام کے ریل ہو، یوٹیوب ہو، ٹویٹر ہو، پوڈ کاسٹ ہو، لائیو اسٹریمنگ ہو، کوئی بھی شعبہ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو 724 عمران خان کا جو بیانیہ ہے اس کو بیچا جا رہا ہے، لوگ اس کو گین کر رہے ہیں۔ آج کل ہر بچے کے جیب کے اندر جو ہے نا وہ موبائل پڑی ہوئی ہے، اینڈرائڈ موبائل پڑی ہوئی ہے، اور جو بچہ اینڈرائڈ موبائل استعمال کرتا ہے تو وہ اس کے اندر لازماً فیس بک بھی رکھتا ہے، یوٹیوب بھی رکھتا ہے۔ اور پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کافی سستا ہے، جس وجہ سے
عمران خان کی بیانی کو تک لوگ کی رسائی بہت آسانی سے ہو جاتی ہے۔ ایک دوسری 18 سال کا جب نوجوان ہوتا ہے اس کا خون گرم ہوتا ہے اور اس کو وہی باتیں اچھی لگتی ہے جو اس کے خون کو اور گرما دے، اور عمران خان اس فن کو جانتے ہیں، اور وہ بالکل سیدھی سیدھی بات کرنے والا بندہ ہے تاکہ وہ لوگ کے دلوں کے اندر وہ بات لگے۔ وہ جانتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر کون سا بیانیہ آج بکنے جا رہا ہے یا اس کی ڈیمانڈ ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کی ڈیمانڈ جو ہے، تو وہ اسی کے اوپر کام کرتے ہیں۔ اور دوسری سب سے اہم چیز، اگر کسی چیز کی ڈیمانڈ نہ ہو تو اس کی ڈیمانڈ پیدا کرنے کا فن بھی عمران خان کو آتا، اور یہ فن باقی پارٹیوں کو نہیں آتا۔ وہ سوشل میڈیا کی اہمیت کو نہیں جانتے، اور میں کہتا ہوں کہ سارے پاکستان کے اندر جتنے بھی 100 200 50 60 جتنے بھی پارٹیاں ہیں، وہ سب مل کر بھی عمران خان کا سوشل میڈیا کے اندر، تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کے اندر مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا، آج کا جو سوشل میڈیا ہے اس کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ ہر بندہ سوشل میڈیا کے اندر کام کر رہا ہے، اور جس پارٹی نے سوشل میڈیا کو بہترین انداز سے چنا وہ آگے چلا گیا۔ جس پاکستان تحریک کے اندر سوشل میڈیا کی ٹیم کی بنیاد جس بندے نے کی، اس کا نام ہے احمد جواد صاحب، جس کے نظریائی طور پر عمران خان صاحب کی پارٹی سے ابھی وہ علیحدہ ہو گئے تھے، پھر وہ پاکستان مسلم لیگ میں چلے گئے، وہاں وزیر اعظم شہباز شریف نے اس کو اپنا معاون خصوصی بنایا، لیکن اس کی جو ایکسپرٹی تھی اس سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ پچھلے دنوں انہوں نے مسلم لیگ نون سے بھی ریزائن کیا، اور اس کا جو ایک جملہ تھا انٹرویو کے اندر اس نے کہا تھا، انہوں نے کہا پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان تحریک انصاف سے سوشل میڈیا کے اندر 20 سال پیچھے ہے۔ تو اگر پاکستان مسلم لیگ نون 20 سال پیچھے ہے سوشل میڈیا کے اندر، تو باقی پارٹیوں کی ہم بات نہیں کرتے، کیونکہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے بعد اگر کسی کا سوشل میڈیا ٹیم ایکٹو ہے تو وہ مریم نواز خود لیڈ کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کا ہے، تو اس سے کہنے کا مقصد وہ 20 سال پیچھے ہیں۔ تو باقی پیپلز پارٹی کا، JUI کا، جماعت اسلامی کا، یا دوسری چھوٹی بڑی جماعتوں کا، اس کی تو بات ہی نہ کرے تو بہتر ہے۔ وہ اس چیز کو اہمیت بھی نہیں دیتے، وہ جلسوں کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں، وہ بینرز کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں، وہ پوسٹر کے اوپر خرچ کرتے ہیں، وہ بڑے بڑے کارن میٹنگ کے اوپر خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ سوشل میڈیا کے اوپر پیسے خرچ کرنا نہیں کرتے، اور نہ اس کو اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہے۔ تو آج عمران خان کی کامیابی میں اگر کوئی 80% یا 90% یا 70% کوئی کردار ہے تو سوشل میڈیا کا بہترین استعمال کے اوپر ہے۔ آج اس کے علاوہ ایڈورٹائزمنٹ کافی مہنگی ہو گئی ہے موجودہ دور کے اندر۔ اگر ہم پرنٹ میڈیا کی بات کرتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کی بات کرتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر نہ صرف یہ سستی ہے بلکہ آرگینک بھی ہے۔ تو اگر کوئی بزنس مین اس کو یوز کرتا ہے، کوئی سیاسی پارٹی اس کو یوز کرتی ہے اپنے لیے، اور بہتر انداز سے، آج کل پاکستان کے اندر IT کے بہت اچھے اسٹوڈنٹس ہیں، اور جو سوشل میڈیا کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا بھی جانتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی جو اہمیت ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بڑھ رہی ہے۔ سوشل میڈیا آپ کو ہر 10 منٹ کے بعد اپڈیٹ کرتا ہے، اور ہر 10 منٹ کے بعد اپڈیٹ کا طریقہ کہیں بھی آپ کو پرنٹ میڈیا کے اندر تو نہیں ملتے، اور نہ الیکٹرانک میڈیا کے اندر آپ کو مل رہی ہے۔ دوسری، آپ کو سوشل میڈیا کے اندر آپ کا جو بیانیہ ہے وہ ہر علاقے کے اندر، ہر صوبے کے اندر، ہر ریجن کے اندر بدل جاتی ہے زبان کے لحاظ سے۔ اگر آپ پنجاب کے اندر ہو تو پنجابی کے اندر آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر پیغامات اپڈیٹ مل جاتی ہے، پیغامات مل جاتے ہیں۔ اگر آپ خیبر پختونخوا کے اندر ہے تو پشتو کے اندر مل جاتی ہے، اگر آپ سندھ کے اندر ہے سندھی میں مل جاتی ہے، اگر بلوچستان کے بلوچی میں، یعنی جس علاقے کے اندر جو زبان بولی جاتی ہے، جو کلچر بولا جاتا ہے، اسی کے مطابق آپ کو سوشل میڈیا کے اندر اپڈیٹ ملتی رہتی ہے۔ تیسری، جو اگر ہم سوشل میڈیا کی اہمیت کی بات کر لیں تو وہ ایک ریگولر چیز ہے۔
اور آپ کو آسانی سے ایکسیسیبل ہے، سستا بھی ہے۔ پاکستان کے اندر موبائل بھی سستے ہیں، پاکستان کے اندر انٹرنیٹ بھی سستا ہے، پاکستان کے اندر اکاؤنٹ بھی جلدی بن جاتے ہیں، اور پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو کیمرے کے آگے رکھنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو اگر وہ فیس بک کے اوپر اپنی موجودگی ظاہر کرتے ہیں، یوٹیوب کے اندر ظاہر کرتے ہیں، وہ اسنیپ چیٹ کے اندر ظاہر کرتے ہیں، لنکڈن کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں، یا وہ یوٹیوب کے ساتھ ساتھ ٹویٹر کے اندر ظاہر کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا کی اہمیت کو بڑھا دیتی ہیں۔ اور جو پارٹی اس کے اوپر پیسے لگائے گی وہ آگے جائے گی، اور پیسے لگانے کے معاملے میں تحریک انصاف سب سے آگے ہے، وہ اس کی اہمیت کو جانتے بھی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موجودہ دور کے اندر اگر حکومت کے اندر جتنی پارٹیاں ہیں یا پاکستان کے اندر جتنی پارٹیاں ہیں وہ سوشل میڈیا کی اہمیت کو جانیں، وہ اس کے ساتھ آگے بڑھے اور اس کے اوپر کام کریں، تب جا کر اپنے ورکرز کو جو ہے نا وہ اس کے دل میں وہ اپنی بات کو بٹا بھی سکتے ہیں، اپنے ورکرز کو وہ سمجھا بھی سکتے ہیں، اپنے ورکرز کی جو تعداد اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ دوسری سائڈ کے اوپر اگر ہم عمران خان کے بیانی کو دیکھیں تو وہ جب کچھ گراؤنڈ کے اندر بولتا ہے تو اسی چیز کو اس کے ورکرز اور اس کے سپورٹر فالو کر کے اس کے آگے بڑھا دیتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو اگر میں کہنے کا مقصد اگر 50,000 60,000 یا 20,000 یا 30,000 بندہ نکلتا ہے کسی اس کی جلسے کے اندر، لیکن اس کا پیغام 22 کروڑ عوام کو چلا جاتا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے اندر ہو یا پرنٹ میڈیا کے اندر، اس کے اوپر پابندی تو لگ سکتی لیکن سوشل میڈیا کے اوپر پابندی نہیں لگ سکتی، جس کی وجہ سے عمران خان کا جو نظریہ وہ بک رہا ہے۔ ایک دوسری سب سے اہم چیز جو عمران خان کی کامیابی میں مین کردار ادا کر رہے ہیں، وہ ہر سال رکنیت سازی کرتا ہے، تنظیم سازی کرتا ہے، نئے لوگ شامل ہوتے ہیں، سب کو عہدے مل رہے ہیں، کونسل کے اوپر کے اوپر عہدے، تحصیل پر، ڈسٹرکٹ پر، نیبرہڈ کے اوپر سرکل بنائے ہوئے ہیں، وہاں بھی عہدے مل رہے ہیں۔ تو ہر تنظیم کے اندر 20 سے 30 عہدے مل رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے لوگ تحریک انصاف کی طرف آ رہے ہیں، اس کو لیٹر ایشو ہو رہے ہیں، اس کو کارڈ ایشو ہو رہے ہیں، ورکر کو اہمیت دی جا رہی ہے، تو جس کی وجہ سے عمران خان تحریک انصاف آگے بڑھ رہی ہے، اور جو وہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری ایکٹیویٹی اس کو وہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ ڈال رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، تو ہر کوئی پھر بڑے خوش سے کہتے ہیں یار دیکھو فیس بک کے اوپر آ گیا، ٹویٹر کے اوپر آ گیا، آپ کو دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہو گیا کہ تنظیم سازی ہو گئی، فلانا بندہ صدر بن گیا، فلانا بندہ جنرل سیکرٹری بن گیا، تو ایک دوسرے کو مبارکبادیں مل رہی ہے۔ کوئی بندہ کراچی میں بیٹھا ہے، اس کو پتہ چلے کہ پشاور کے اندر اس کا رشتہ دار جو ہے نا وہ صدر بن گئے، تو اس کو مبارکباد، تو اس کو کس وجہ سے پتہ چلتا ہے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چل جائے، اور یہی سوشل میڈیا کی اہمیت ہے۔ تو انشاءاللہ امید کریں گے کہ باقی ساری پارٹیاں بھی سوشل میڈیا کو بڑی بہترین انداز سے، پازیٹیو انداز سے اس کو نہ صرف استعمال کریں گے بلکہ اپنے ورکرز کی جو ہے نا وہ قدر بھی کریں گے اس کے ذریعے، اور اس کی تربیت بھی کریں گے۔ جی آخر میں جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ پاکستان زندہ باد۔